اس لیے اہل سنت وہ ہیں اللہ کے فضل کرم سے یہ کہتے ہیں کسی کے بغیر گزارا نہیں، نہ قرآن، نہ سنت، نہ اہل بیت، نہ صحابہ کرام، نہ سلف الصالحین، نہ جماعت، نہ سواد اعظم، سمجھ آ رہی، نہ خلفائے راشدین، سب کی پیروی ضروری ہے۔ تو یہ بار بار بات کرنا جی یہ اہل بیت کی بات نہیں ہوتی، اہل بیت کو چھوڑ دیا ہے، صرف سنت کی بات کرتے ہیں، جو اہل بیت کا ذکر کر اسے رافضی شیعہ کہتے ہیں، یہ بالکل جھوٹ ہے، بے بنیاد بات ہے، یہ وسوسہ ہے، مکر ہے، فراڈ ہے۔ باز آ جائیں، اگر آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے تو وہ ثبوت پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک اصحابک یا حبیب اللہ۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، صحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ برادران اسلام، جو پکے رافضی ہیں وہ تو شروع سے یہ بولی بولتے آئے ہیں، لیکن آج کل جو نیم رافضی ہیں انہوں نے نیٹ پر بڑا ایک پراپوگنڈا شروع کیا ہوا ہے اور بار بار یہ وسوسہ ڈالتے ہیں اور مکر فراڈ کرتے ہیں، یا پھر ان کی لا علمی ہے یا صحبت روافض کی وجہ ہے، جو مرضی سمجھ لیں، بار بار ایک پراپوگنڈا کر رہے ہیں کہ جی سنی جو ہے یہ اہل بیت کی پیروی ضروری نہیں سمجھتے، ان کا ذکر ضروری نہیں سمجھتے، جو تھوڑا سا بھی ذکر اہل بیت کرتا ہے اسے رافضی بنا دیتے ہیں۔ یہ دو باتیں کہ پیروی ضروری نہیں سمجھتے اور جو ذکر اہل بیت کرتا ہے اس کو یہ رافضی بنا دیتے ہیں۔ یہ صرف قرآن سنت صحابہ کی بات کرتے ہیں، یہ اہل بیت کی بات نہیں کرتے، جو کرے اسے رافضی بنا دیتے ہیں۔ تو یہ باتیں بالکل بے بنیاد ہے، جھوٹ ہے، الزام ہے، ان کا کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ کوئی پیش کر سکتا ہے۔ ہمارے سنت کا نظریہ یہ ہے کہ اصل میں جو پیروی ہے وہ قرآن اور سنت کی ہے، ان کی بنیاد پر اہل بیت کی پیروی بھی ضروری، صحابہ کی پیروی بھی ضروری، سواد اعظم، جماعت، سلف الصالحین، خلفائے راشدین، سب کی پیروی ضروری۔ ان میں سے کسی ایک کو چھوڑنے والا گمراہ ہے، جو صرف قرآن، سنت، صحابہ کی بات کرے اہل بیت کو چھوڑ دے، اور جو اہل بیت سنت کی بات کرے صحابہ کو چھوڑ دے، خلفائے راشدین کو، وہ بھی گمراہ۔ سب کی پیروی ضروری ہے، ان میں سے ایک کو چھوڑنے والا بھی ہمارے نزدیک گمراہ ہے، اور چھوڑنا دو طرح کا ہے، یہ بڑی خاص بات ہے، اسے ذہن میں رکھیں۔ یہ جو پراپوگنڈا کرنے والے ہیں نا، یہ بھی چھوڑ چکے ہیں۔ چھوڑنا دو طرح کا، ایک ہے چھوڑنا خارجیوں والا کہ دل میں اہل بیت کی محبت ہی نہ رکھنا، ان کا ذکر ہی نہ کرنا، یہ بھی چھوڑنا ہے۔ دوسرا چھوڑنا ہے رافضیوں والا کہ بھئی نام تو لینا، محبت کا دعویٰ تو کرنا، لیکن طریقہ چھوڑ دینا، سنت چھوڑ دینا، پیروی چھوڑ دینا۔ تو یہ جو پراپوگنڈا کر رہے ہیں نا، یہ بیچارے چھوڑ بیٹھے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کیوں کہ یہ ابو بکر عمر کی افضلیت کے قائل نہیں ہے، جبکہ اہل بیت قائل ہے۔ مولا علی نے تواتر کے ساتھ، امام ذہبی کہتے ہیں متواتر عن علی، حضرت مولا علی سے تواتر سے ثابت ہے کہ وہ ابو بکر عمر کی افضلیت کو بیان کرتے رہے ہیں، لیکن یہ بالکل نہیں مانتے، یہ مولا علی کے اس طریقے اور عقیدے کے بالکل مخالف چل رہے ہیں، انہوں نے بھی چھوڑ دیا۔ اور پھر یہ لوگ حضرت معاویہ کی توہین کرتے ہیں، جبکہ امام حسن حسین نے حضرت معاویہ سے ہمیشہ صلح رکھی، ان سے محبت رکھی، ان کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے، ان کے نذرانے قبول کرتے تھے، صلح کے بعد بھی انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی، ہمیشہ راضی رہے ہیں۔ تو لہٰذا حضرت معاویہ کی توہین کرنے والا، تان کرنے والا، اس نے بھی اہل بیت کو چھوڑ دیا، اور حضرت ابو بکر عمر عثمان کی توہین کرنے والا یا ان کی افضلیت کا جو منکر ہے، اس نے بھی اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ تو یہ جو چھوڑنا ہے اس کو یہ نہیں جانتے، یا جانتے ہیں اور مانتے نہیں ہیں، دھوکہ دیے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا سنی بھائی ہوشیار رہیں، چھوڑنا دو طرح کا ہے، ایک ہے محبت چھوڑ دینا، ذکر چھوڑ دینا، دوسرا ہے ان کی پیروی چھوڑ دینا۔ اہل سنت خوش نصیب وہ ہیں جن کے دل میں اہل بیت کی محبت بھی ہے، زبان پہ ذکر بھی ہے، اور ہم اہل بیت کے طریقے اور سیرت پہ بھی چلنے والے ہیں الحمدللہ۔ اب آپ ان لوگوں کی طرح طرح کی بولیاں سنیں جو اہل سنت پہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے، اور جو ذکر اہل بیت کرے جناب اسے رافضی کہتے ہیں۔ آپ ذرا خود سنیں۔ یہ اللہ کے رسول نے اپنے آخری خطبے میں جو فرمایا ہے، وہ ہم کنفیوژن میں کیوں رہتے ہیں؟ اہل بیت چھوڑ رہا ہوں اور قرآن چھوڑ رہا ہوں، یہی سنتے آئے ہیں، روایات میں یہی نظر آیا، یہ قرآن اور سنت اتنا معروف ہو گیا اور پھر ہم نے اہل بیت کو چھوڑ ہی دیا ہے۔ ایک ہمارے ہاں خطبہ حجت الوداع کی بڑی الحمدللہ ہم بات کرتے ہیں، کیا نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا کہ جی میں تمہیں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک سنت۔ ہر ایک یہی کہہ رہا ہے، ایک قرآن اور ایک سنت۔ یار آپ اپنے اندر یہ اخلاقی جرات کیوں نہیں پیدا کرتے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اپنی اطرت، اپنے اہل بیت، اپنی آل صحابہ کیوں نہیں فرمایا میں تمہارے درمیان صحابہ چھوڑے جا رہا ہوں؟ صحابہ کے لیے یہ بھی حدیث ہے نا کہ میرے کسی بھی صحابی کو مفہوم عرض کرتا ہوں کہ تم میرے کسی بھی صحابی کی اقتدا کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، لیکن نہیں، یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہارے اندر اپنے بات قرآن کے ساتھ ابو بکر چھوڑ رہا ہوں، عمر چھوڑ رہا ہوں، عثمان چھوڑ رہا ہوں، علی چھوڑ، فرمایا میں اہل بیت چھوڑ رہا ہوں۔ سے ٹولہ شروع ہو گیا جی، ذرا سا ذکر اہل بیت کیا، ذکر علی کیا، انہوں نے کہا تفضیلی آئی تو رافضی ہے، اب اس کا کیا کریں؟ یہ بھی تو مسئلہ ہے۔ اچھا یہ آپ کے اوپر نا ایک ٹارگٹ ہے اہل سنت عوام کا، یار یہ قرآن و اہل بیت، قرآن و اہل بیت، دوسرے صحابہ کی بھی تو عظمت بیان کریں۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے لیے کیا چیز چھوڑے؟ قرآن و اہل بیت یا قرآن و صحابہ؟ قرآن و اہل بیت۔ قرآن و اہل بیت۔ تو امت کو دعوت کس چیز کی دینی چاہیے؟ قرآن و اہل بیت کی۔ لیکن اچھا اس لیے نہیں میں ان کا ذکر نہیں کرتا ہوں کہ ان کے کوئی فضائل نہیں ہوں یا ان کو کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہوگا۔ دراصل ہمارے معاشرے میں مذہبی طبقات نے اہل بیت کا ذکر ہی چھوڑ دیا اور ان کو یہ مخصوص کر دیا کہ یہ شیعہ کے ہو گئے۔ ٹھیک، ہمارے طبقے نے، آپ یوٹیوب پہ جائیے، میں یعنی اقسم برب العز والجلال، یعنی جتنے بھی اہل سنت ہیں ان سب کو اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں، اس طرح ذکر کرتے ہیں اسلام کو کہ اگر آج ہم قرآن کی پیروی کریں گے اور صحابہ کرام کی پیروی کریں گے تو ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے،
ہم صحابہ کے پیچھے ہمیں چلنا چاہیے. یہی وہ رستہ ہے کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑا، قرآن اور صحابہ. اس لیے ان کی سنت، ان کا عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اہل البیت کا نام تک نہیں لیتے. حاذا بہتان عظیم لعنت اللہ الکاذبین. بالکل قطعاً یہ دونوں باتیں جھوٹی ہیں جو بار بار کر رہے ہیں. جی چھوڑ دیا. یہ صرف صحابہ کا ذکر کرتے ہیں، صرف سنت کی بات کرتے ہیں اور اہل بیت کی بات نہیں کرتے. جو ذکر اہل بیت کرے اسے رافضی کہتے ہیں. الحمدللہ ہم ذکر اہل بیت کی وجہ سے رافضی نہیں کہتے. جو ذکر اہل بیت کی وجہ سے کسی کو رافضی کہے وہ تو بدبخت ہے، وہ تو منافق آدمی ہے. اصل میں رافضی کہا جاتا ہے رافضیوں کی بولنے کی وجہ سے، صحابہ پہ تان کرنے کی وجہ سے، ان کی شان گھٹانے کی وجہ سے اور غلو کرنے کی وجہ سے. ہاں ہم جس کو بھی رافضی کہتے ہیں وہ اس وجہ سے کہتے ہیں. ذکر اہل بیت کی وجہ سے کوئی کسی کو رافضی نہیں کہہ سکتا. جو کہے گا وہ خود بے ایمان ہے. اہل بیت کا ذکر بھی ضروری، محبت بھی ضروری. صحابہ کا ذکر بھی ضروری، محبت بھی ضروری. ان میں سے کسی کی محبت ذکر چھوڑنے والا وہ ایمان سے فارغ ہے، وہ مسلمان مومن ہو سکتا ہی نہیں. اب آپ کے سامنے میں چند دلائل پیش کرتا ہوں کہ قرآن، سنت، اہل بیت، صحابہ، خلفاء، سواد اعظم، جماعت، سب کی پیروی ضروری ہے. سب سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ بنیادی طور پر جس کی پیروی ضروری ہے وہ قرآن سنت ہے. ان کی بنیاد پر اہل بیت، صحابہ اور سب کی پیروی ضروری ہے. سنیے رب کریم قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوا الی اللہ والرسول. اے ایمان والو، اللہ کی پیروی کرو، رسول کی پیروی کرو اور اولی الامر کی پیروی کرو. اب اولی الامر میں کون ہے؟ امام، خلیفہ. تو ابو بکر، عمر، عثمان یہ اپنے وقت میں اولی الامر تھے. ان کی سب پیروی کرتے رہے چونکہ رب فرما رہا ہے. اور رسول نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر جب امام بنے تو سب نے پیروی کی، جماعت کے اندر بھی، مسائل کے اندر بھی. تو اس وجہ سے کر کے یہ قرآن نے بیان کیا ہے، قرآن، سنت، اولی الامر. آگے فرمایا اگر تنازع ہو جائے تو کس کی طرف لٹانا ہے؟ فردوا الی اللہ والرسول، اللہ اس کے رسول کی طرف لٹانا ہے. تو پتہ چلا جو بنیادی پیروی وہ کس کی ہے؟ رب اور رسول کی. قرآن اور سنت ان کی بنیاد پر سب کی پیروی ہے. اب آگے سنیں اسی طرح قرآن مجید کے اندر ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں رک جاؤ. تو پتہ چلا قرآن کے بعد اطیع اللہ کے بعد اطیع الرسول بھی ضروری. اسی طرح رب کریم فرماتا ہے ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین. جو رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کرے و سبیل مومنین کی مخالفت کرے، فرمایا وہ گمراہ ہے، آخرت میں جہنمی ہے. پتہ چلا کہ ایک اور چیز سبیل المؤمنین جسے اجماع، جماعت، سواد اعظم کہا جاتا ہے، یہ بھی ضروری. اس کی بنیاد بھی قرآن سے ثابت ہو گئی. اسی طرح کر کے سورہ توبہ آیت نمبر 100 ہے، فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان. قرآن کہتا ہے جو سابق اول مہاجرین انصار ہیں ان کی پیروی بھی ضروری. والذین اتبعوہم باحسان. سمجھ آ رہی بات کی؟ تو لہذا ان ساری باتوں کو ماننا ضروری ہے. قرآن، سنت، اہل بیت، صحابہ، اولین مہاجرین، انصار، سبیل المومنین، اولی الامر، جن کی یہ بات قرآن کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہو گئیں. اب مزید سنیں سنت کی اہمیت حدیث مبارکہ کے اندر کیا ہے. سنن ترمذی کی 2664 نمبر حدیث ہے. سرکار نے فرمایا مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن کی مثل دیا گیا. الا انی اوتیت القرآن و مثلہ، قرآن اور اس کی مثل دیا گیا. تو مثل سے مراد کیا ہے؟ سنت. اسی طرح کر کے فرمایا میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. حجۃ الوداع کے موقع پر یہ بھی رسول نے بات کی. جس طرح یہ روایتوں کے اندر ہے نا، حجۃ الوداع کے موقع پر رسول نے فرمایا قرآن اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. تو رسول نے حجۃ الوداع کے موقع پر قرآن سنت کی بھی بات کی ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیں. یہ مستدرک کے اندر روایت ہے 318 نمبر یا 21-22 نمبر دیکھ لیں. موتا امام مالک کے اندر یہ روایت موجود ہے. رسول نے فرمایا دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر اس کے ساتھ لگے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، قرآن اور میری سنت، کتاب اللہ و سنت نبی. یہی اسی طرح کر کے جب معاذ بن جبل کو رسول نے بھیجا تھا قاضی بنا کر، تو آپ نے پوچھا تھا کیسے فیصلے کرو گے؟ ترمذی 1327 نمبر ہے. تو آپ نے عرض کی کہ میں قرآن سے. رسول نے فرمایا قرآن میں نہ ملے، فرمایا فبسنت رسول اللہ، رسول اللہ کی سنت کے ذریعے سے میں فیصلے کیا کروں گا. اسی طرح کر کے خلفائے راشدین کی پیروی ضروری. یہ ترمذی شریف 2676 نمبر روایت ہے. رسول نے فرمایا میرے بعد اختلاف دیکھو گے تو تم پر کیا ضروری ہے؟ فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. جب اختلاف دیکھو تو میری اور میرے خلفاء کی سنت اپنانی ہے. ابو بکر، عمر، عثمان، علی، امام حسن، ان کی سنت، سب کی سنت ضروری ہو گئی. اور اسی طرح ابو بکر عمر کی پیروی کے لیے اسپیشل فرمایا. مولوی صاحب تو کہہ رہے تھے نا کہ رسول نے یہ نہیں فرمایا میرے بعد ابو بکر عمر کی پیروی کرنا، لیکن نہیں یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہارے اندر اپنے بات قرآن کے ساتھ ابو بکر چھوڑ رہا ہوں، عمر چھوڑ رہا ہوں، عثمان چھوڑ رہا ہوں، علی چھوڑ. فرمایا میں اہل بیت چھوڑ رہا ہوں. کتنی جہالت ہے، کتنی جہالت ہے. بیٹھ کے میڈیا پہ ایسی باتیں کرنا، کم از کم بندہ مطالعہ تو کر لینا جس موضوع پہ بولنا ہے. اب واضح طور پہ رسول نے فرمایا، ترمذی شریف 2663-62 نمبر روایت ہے. رسول نے فرمایا کہ مجھے پتہ نہیں میں کب دنیا سے چلا جاؤں، تو میرے بعد کیا کرنا ہے؟ فاقتدوا باللذین من بعد ابی بکر و عمر واشار الی ابی بکر و عمر. رسول نے فرمایا میں کب دنیا سے چلا جاؤں پتہ نہیں، میرے بعد ابو بکر عمر کی پیروی کرنی ہے. پھر ابو بکر عمر کی طرف اشارہ بھی کیا. اب گنتے جائیں کتنی چیزوں کی پیروی کرنا یہ کامل مومن ہونے کے لیے، گمراہی سے بچنے کے لیے ضروری ہے. آپ گنتے جائیں. اسی طرح کر کے ابو بکر عمر کی پیروی کے بارے میں ابن عباس کا کیا طریقہ تھا، یہ مستدرک کے اندر 446 نمبر حدیث ہے. امام ذہبی نے اس کو صحیح کہا ہے.
ابن عباس کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی فیصلہ آتا تو قرآن سے حل کرتے، نہیں تو سنت سے، قرآن و سنت سے نہ ملتا تو قال بما قال به ابو بکر و عمر، کہ اگر قرآن و سنت سے کوئی چیز نہ ملتی، اشارہ نہ ملتا تو ابو بکر عمر کی جو سیرت ہے اس سے اشارہ لے کے فیصلے کرتے، مسئلے حل فرماتے۔ اگر ابو بکر عمر کی سیرت میں بھی چیز نہ ملتی قال برأیہ، پھر اپنی رائے اور اجتہاد کے ذریعے سے مسائل کا حل فرماتے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ ابن عباس وہ ہیں جو اہل بیت کے عظیم فرد ہیں، تو ان کی نگاہ میں ابو بکر عمر کی جو سیرت سنت اس کا کتنا مقام ہے۔ اور مولا علی شیر خدا کا طریقہ امام حسن فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جب سے ابا جان کوفہ میں آئے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ ابا جان نے ابو بکر عمر کے کسی طریقے کو تبدیل کیا ہو۔ یہ ہے مولا علی کا اپنا طریقہ۔ آگے سنیں، جماعت کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی، ید اللہ علی الجماع من شذ شذ فی النار، ترمذی 2176 نمبر حدیث ہے۔ فرمایا کہ میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی، اللہ کی قدرت کا ہاتھ، رحمت کا ہاتھ کدھر ہے؟ جماعت پر، جو اس سے جدا ہوا وہ دوزخ میں چلا گیا۔ سواد اعظم کی بات کی، ابن ماجہ 395 نمبر حدیث ہے، میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی جب تم اختلاف دیکھو۔ ایک تو فرمایا نا، ترمذی 2676 روایت ہے کہ جب اختلاف دیکھو تو میری سنت، میرے خلفاء کی سنت۔ یہاں ابن ماجہ 395 کے اندر فرمایا جب اختلاف دیکھو فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْإِخْتِلَافَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ، جب اختلاف دیکھو تو تم پر سواد اعظم کی پیروی ضروری ہے۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ کتنی چیزوں کی پیروی ضروری ہے، سب کا بیان قرآن سنت کے اندر موجود ہے۔ تو لہٰذا اہل سنت پر یہ الزام تہمت ہے کہ یہ جناب یہ اہل بیت کا ذکر بھی نہیں کرتے اور ان کی جناب پیروی کو ضروری نہیں سمجھتے، اور جو صرف ذکر اہل بیت کرے اس کو رافضی بناتے ہیں۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، کذب بیانی ہے، مکر فراڈ ہے، یا جہالت ہے، یا رافضیوں کی صحبت کی وجہ سے یہ سارا کچھ یہ بولیاں بول رہے ہیں۔ اس کا کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں، اگر ہے تو یہ پیش کریں، یہ بالکل پیش نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا سنی بھائی بالکل ہوشیار رہیں، یہ بولی جب بھی کوئی بولے سمجھ لیں کہ یہ بندہ اہل سنت پر الزام لگا رہا ہے اور فراڈی آدمی ہے، ایسے لوگوں سے بالکل ہوشیار رہیں۔